دونوں باتوں میں سے ایک بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مدینہ کو اکابر علماء نے قبول کیا نہیں کیا، کہاں قبول کیا؟ اور موضوع وصایت بھی علماء جمہور کے نزدیک مردود اور غیر مسلم ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں نیز ہمارے دوسرے بزرگ عالموں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ احتضار کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر تھا، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا، یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی وصیت نہیں کی۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی وصیت کی ہو اور ام المومنین کو پتہ نہ چلا ہو، جبکہ آخر وقت تک رسول اللہ کا سر مبارک ان کے سینے پر تھا۔ اگر وصیت ہوتی تو ام المومنین رضی اللہ عنہا اس کو ضرور نقل کرتی، بس اس وصیت کا قصہ سرے سے ہی غلط ہے۔ دیکھیے آپ، جب وصیت ہو اگر کی ہوتی تو پھر ام المومنین کو پتہ ہوتا۔ حدیث مدینہ کے بارے میں آپ نے زیادتی فرمائی، کیونکہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر فریقین کا اتفاق ہے، یہ تقریباً تواتر کی حد تک پہنچی ہے، جیسا کہ آپ کی اکابر علماء نے معتبر کتابوں میں مثلاً امام سالبی، فیروز آبادی، حاکمی شاپوری، محمد جزری، ابن جریر طبری، سیوطی، سخاوی، متقی ہندی، محمد ابن یوسف اور ابن حجر مکی، سلیمان خندوزی، ابن مغازلی، یہ جتنے علماء سید علی حمدانی، ابو نعیم اصفہانی، ہمونی، سبت ابن جوزی، عبد الرحمن نسائی وغیرہ نے سب نے اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے اور کثرت سے آپ کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ نواب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، خلیفہ پیغمبر ہی آ حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی بھی ہے، جو آ حضرت کے گھرولی کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، جیسا کہ خلفاء رضی اللہ عنہم انجام دیتے تھے اور ازواج رسول کے وظیفہ ادا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو خاص طور سے وصایت پر معین فرمایا تھا؟ آپ نے صحیح فرمایا، بدیہی چیز ہے، رسول اللہ کا خلیفہ اور وصی ایک ہی شخص تھا۔ چنانچہ دلائل نصوص و خلافت کو گزشتہ راتوں میں عرض کر چکا ہوں، اور حضرت کی وصایت نصوص جلیلہ کے ساتھ بالکل واضح و آشکار ہے، جس موقع پر دوسرے لوگ سازش اور سیاسی چالوں میں منہمک تھے، وصی رسول حضرت کے غسل اور کفن و دفن میں مشغول تھے، اور بعد کو بھی وہ امانتیں ادا کرنے میں مصروف رہے، تو جو حضرت کے پاس جمع تھے حقیقت ازر من الشمس، اور ہمارے آپ کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اب میں مجبور ہوں کہ اس مطلب کے ثبوت میں چند مختصر حدیثوں کی طرف اشارہ کروں۔ شیخ صاحب پھر یہ نہ فرمائے کہ ہمارے علماء کے نزدیک مردود ہے۔ امام سالبی مناقب اور اپنی تفسیر میں، مغازلی میں اپنے مناقب میں، اور سید علی حمدانی مودۃ القربہ میں، یہ سب نے متفقہ طور پہ لکھا کہ رسول خدا نے جس روز اصحاب کے درمیان اخوت و بردباری قائم فرمائی تھی، تو یہ علی دنیا و آخرت میں میرے بھائی، میرے اہل بیت ہے، میرے خلیفہ ہے، میری امت میں میرے وصی ہے، میرے علم کے وارث ہے، میرے قرض کو ادا کرنے والے ہیں، جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ ان کا ہے، ان کا نفع میرا نفع، ان کا ضرر میرا ضرر، جو شخص ان کو دوست رکھے اس نے در حقیقت مجھ کو دوست رکھا، جو ان سے دشمنی رکھے در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے کہا کہ پیغمبر سے سوال کروں ان کا وصی کون ہے۔ بہت توجہ سے سنے مولانا، امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یعنی سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے؟ فرمایا، اے سلمان، موسیٰ کا وصی کون تھا؟ عرض کیا، یوشع بن نون۔ فرمایا، میرا وصی، میرا وارث جو میرے فرض کو ادا کرے گا، وہ میرے وعدے کو پورے کرے گا، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ خوارزم کے اخطب القطع، موقف ابن احمد۔
اور بریدہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ہر نبی کا ایک وارث ہے، بتحقیق میرے وصی اور وارث علی ہیں۔ اسی طرح محمد یوسف شافعی نے کفایت الطالب کے صفحہ 22 پر اور 131 میں بھی سند کے ساتھ اس خبر کی روایت کی نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی بہتر حدیث ہے کہ اس کو محدث شام نے اپنی تاریخ میں درج کیا۔ شیخ الاسلام ہمونی نے اور ابو ذر غفاری سے نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور تم میں علی خاتم الاوصیاء ہو روز قیامت تک۔ خطیب خوارزمی نے ام المومنین عائشہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا، یعنی خدا نے ہر پیغمبر کے لیے ایک وصی منتخب فرمایا، میرے بعد میری اطاعت میرے اہل بیت اور میری امت میرے وصی علی ہیں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ وقت وفات عائشہ کے زانوں پر سرکار دو عالم کا سر اور کسی وصیت کی اطلاع نہیں، کوئی روایت جس کے ضمن میں اتنا گوش گزار کر لیں، شیخ صاحب کا یہ فرمانا بالکل مردود ہے۔ وقت وفات رسول اللہ کا سر مبارک ام المومنین عائشہ کے سینے پر تھا، اس لیے کہ ان اخبار و کثیر کے خلاف ہے جو علاوہ اس کے فطرت اہل بیت طہارت کے نزدیک ثابت و محقق ہے۔ تمام علماء شیعہ نے تو تواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا، خود آپ کی اکابر علماء کی معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ وقت وفات حضرت کا سر مبارک حضرت علی کے سینے پہ تھا اور سینہ علی میں علوم کے دروازے کشادہ تھے۔ ہمارے علماء نے کون سی کتاب میں ایسا مضمون ذکر کیا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کنز المال جلد 4 صفحہ 55 اور جلد 6 صفحہ 392 اور طبقات ابن محمد ابن سعد کاتب الباقری کے جزو 2 صفحہ 51 اور مستدرک امام حاکم شاپوری کے جلد 2 صفحہ 129 پر، اسی طرح سنون ابن ابی شیبہ، کبیر طبرانی، مسند امام احمد ابن حنبل، حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم اور دوسری ساری کتابوں میں دیکھیں گے کہ سب نے ام المومنین ام سلمہ اور جابر ابن عبداللہ انصاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ اپنی وفات کے بعد رسول اللہ نے علی کو بلایا، حضرت کا سر مبارک ان کے سینے پر رہا یہاں تک کہ روح نے جسم سے مفارقت کی، اور ان ساری روایتوں سے زیادہ اہم خود امیر المومنین کا بیان جو نہج البلاغہ میں مذکور ہے، جس میں فرمایا در حقیقت میں رسول کی روح ہوں، اس حالت میں قبض ہوئی کہ ان کا سر قطعاً میرے سینے پر تھا اور ان کی رحلت میرے ہاتھوں پر ہوئی، بس میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ پھیر لیے۔ لیکن ابن ابی الحدید نے صفحہ 562 پہ حضرت کے اس بیان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت کا سر مبارک آپ کے سینے پر تھا تو چند قطرے خون کے باعث جاری ہوئے، حضرت علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ مل لیے۔ یہ سارے مضبوط دلائل ثابت کرتے ہیں کہ عائشہ والی روایت مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور عائشہ کا پہلے ہی سے سخت عداوت تھی، چنانچہ آئندہ انشاءاللہ کسی شب میں کوئی موقع مناسب ہوگا تو میں اس کو عرض کروں گا۔ دیکھیے، اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو کتب اخبار و احادیث میں ہم کو علی کرم اللہ وجہ کے نام رسول خدا کا کوئی ایسا وصیت نامہ کیوں نہیں ملتا جیسے مرنے کے وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے وصیت نامے میں ہے؟ شیخ صاحب، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وصی ہونے کا ذکر اور منصب ولایت کے بارے میں خاتم الانبیاء کے جو ہدایات صادر ہوئے ہیں وہ اہل بیت طاہرین کے سلسلے سے اکابر علماء شیعہ کی معتبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ مندرج ہے، لیکن چونکہ شب اول باقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ایک طرفہ روایتوں سے استدلال نہیں کرتے، لہذا آپ کا معتبر کتابوں میں جو روایت منقول ہے مجبوراً ان میں سے بعض کی طرف جو فی الحال میرے پیش نظر ہے اشارہ کرتی ہے۔ اگر آپ حضرات رسول خدا کو وصیت اور ان کو ہدایات کے متعلق جو حضرات امیر المومنین کو دیے گئے ہیں
جملہ روایتوں کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو طبقات ابن سعد کبیر جلد دوم صفحہ 61 63 اور اسی طرح کنز العمال جلد چہارم صفحہ 54 اور جلد ششم صفحہ 155 393 اور 403، اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل جلد چہارم صفحہ 164 اور مستدرک حاکم جلد سوم صفحہ 59 111 کی طرف رجوع کیجیے۔ ان کے علاوہ سنن اور دلائل بحقی ابتعاب ابن عبد البر، کبیر طبرانی اور تاریخ ابن مردویہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ آپ کے اکابر علماء نے مختلف عبارتوں کے ساتھ متضاد زمانوں میں حضرت کی ہدایتیں نقل کی ہے جو عبارتیں مکرر ذکر کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے علی، تم میرے بھائی، میرے وزیر ہو، تم میرے قرض کو ادا کرو گے، میرے وعدے کو پورا کرو گے، مجھ کو بری الذمہ کرو گے، یعنی تمہیں مجھ کو غسل دو گے، میرا قرض ادا کرو گے، مجھ کو قبر میں پوشیدہ کرو گے۔ علاوہ ان اخبار صریحہ کے اس طرح کے فرمان حضرت کی طرف سے بکثرت صادر ہوئے ہیں۔ وصیت پر عمل کرنے کے آثار بھی نبوت دے رہے ہیں۔ امر وصیت کے ماتحت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت کو غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کے حجرے میں دفن کیا، آپ کا 5 لاکھ درہم قرض ادا کیا، جیسا کہ عبد الرزاق نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے۔ جی آپ نے جو بیان کیا ہے، دیکھیے قبلہ کعبہ کہ قرآن کے قاعدے اور حکم کی روح سے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم سے کسی کی موت آئے تو اگر دنیاوی مال و متاع چھوڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ اور اقربا کے لیے اس میں سے مناسب حصے کی وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ لازم تھا کہ وفات کے وقت وصیت کریں اور اپنا وصی معین کریں، پر جب رسول خدا نے آثار موت مشاہدہ کیے تو اس موقع پر کیوں وصیت نہیں کی جس طرح سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی۔ دیکھیے میں سوچتا ہوں کہ آپ کا یہ بیان حقیقت نہ رکھتا ہوگا، اس لیے کہ عقل اس کو نہیں مانتی کہ کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو، جبکہ قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ رسول خدا تم کو جس چیز کی ہدایت کرے اس کو قبول کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اور متعدد آیتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت لازمی قرار دی گئی ہے، جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بدہی چیز ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کرنا کفر ہے، لہذا صحابہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسا عمل نہیں کر سکتے تھے۔ توجہ کیجیے گا قبلہ، کیونکہ آپ کو جو وصیت سے منع کر رہے ہیں ایسا عمل وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ گڑی ہوئی روایت ہو جس کو امت کی بے اعتنائی ثابت کرنے کے لیے ملحدین کی طرف سے مشہور کر دیا گیا ہو۔ میں قبلہ کعبہ سے اس سوال کے جواب کا منتظر ہوں۔ میں التماس کرتا ہوں کہ انجان بننے کی کوشش نہ کیجیے، یہ گھڑی روایتوں میں سے نہیں ہے بلکہ مسلم الثبوت اخبار صحیح میں سے ہے، جس کی صحت پر جملہ اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ شیخین بخاری و مسلم نے بھی نقل روایت کی ہے۔ اس قدر سخت احتیاط کے باوجود کافی
ایسی روایتیں درج ہے کہ جس کے ہونے کے متعلق مخالفین کی گرفت اور استدلال کا موقع ملے۔ اپنی صحیحین میں اس دردناک واقعے کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے موت کے وقت فرمایا کہ دوات اور قلم کاغذ لاؤ، تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ حاضرین مجلس میں کچھ لوگ ایک سیاسی آدمی کے بہکانے میں آ کر مانے ہوئے اور اس قدر ہنگامہ برپا کیا کہ حضرت نے بہت دل شکستہ ہوئے اور ناراض ہوئے اور ان کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ میں ہرگز اس بات کو یقین کر ہی نہیں سکتا قبلہ و کعبہ، بھلا کون شخص ایسی جرت کر سکتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل بنے؟ اگر ایک معمولی انسان بھی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، نہ کہ خدا و رسول، اور جس کو اطاعت واجب ہے اور جس سے مخالفت و سرکشی باعث کفر ہے۔ اور چونکہ بزرگوں کی وصیت ذریعہ ہدایت ہوتی ہے لہذا کوئی اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ چنانچہ خلیفہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی اور کسی نے روک ٹوک نہیں کی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں ایسی روایت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب، آپ حق رکھتے ہیں، یقین نہ کریں، اس پر آپ ہی نہیں ہر مسلمان تعجب کرتا ہے، بلکہ اس سے بالاتر میں کہتا ہوں کہ ہر قوم ملت کا سننے والا قضیے سے حیرت کرتا ہے اور اس قصے پر حیرت انگیز انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر ایک واجب الاطاعت پیغمبر آخری وقت میں ایسی وصیت کرنا چاہے جس کا مقصد امت کی گمراہی سے بچانا اور صرف سعادت لگانا ہے تو کیوں کر اس کا منع کریں؟ لیکن کیا کیا جائے، ایسی حرکت کی گئی کہ اس نے مسلمانوں کے غم و غصے کو بڑھا دیا۔ یہ صدمہ صرف ہمارے ہی اور آپ کے لیے نہیں بلکہ اصحاب رسول بھی اس غم انگیز حادثے پر گریہ کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور آپ کے دوسرے اکابر علماء نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اکثر روتے ہوئے کہا اور کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس۔ اس کے بعد اس قدر گریہ کرتے تھے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ جب لوگ پوچھتے تھے کہ پنجشنبے کے روز کیا ہوا جس پر آپ اس قدر روتے تو کہتے تھے کہ جب رسول خدا پر مرضل موت طاری ہوا آپ نے حکم دیا کہ دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں جس سے تم لوگ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ بعض حاضرین نے بس مانے ہوئے اور حضرت سے کہا کہ یہ ہذیان بکتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ جمعرات کا دن تھا، فراموش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خطۂ نظر اس سے کہ حضرت کو وصیت نہیں کی، وہی زبان سے بھی تکلیف پہنچائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنے سے کس نے منع کیا قبلہ؟ یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب تھے جنہوں نے حضرت کو وصیت سے روکا اور اس پر آپ کے اکابر علماء نے اسناد صحیح کے ساتھ روایتیں بھی لکھی۔ دیکھیے میں بہت ممنون ہوں، آپ نے جلد ہی میری الجھن کو رفع کر دی ہے، چونکہ ان بیانات سے میں بہت پریشان تھا قبلہ، اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس قسم کی روایتیں شیعہ عوام کی گھڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کے لحاظ سے خاموش تھا، لہذا اب دل کی بات ظاہر کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح کی جعلی روایت سے کام نہ لیجیے گا۔ آپ جو کہہ دیں ہم مان لیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ بتائیے آپ تو صحیح، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ شیخ صاحب، میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے انکار یا اقرار نہ کیجیے گا، حقیقت کھلنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ چنانچہ اس موضوع پر آپ جلدی کر گئے اور اپنی پرانی عادت بدگمانی کی، بغیر سمجھے بوجھے پاک دامن شیعوں پر جال سازی کی تہمت لگا دی۔ حالانکہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم شیعوں کو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود آپ کی کتابوں میں ہمارے موافق اور ہمارے عقیدے کے ثبوت میں بے شمار دلائل موجود ہے۔ اس زیر بحث موضوع پہ اگر آپ اپنے علماء معتبر کتابیں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ ہی کے اکابر علماء نے اس قصے کو نقل کیا ہے۔ مثلا بخاری نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 118 پہ، اور مسلم نے اپنی صحیح مسلم آخر کتاب وصیت میں، اور حمیدی نے جمیع بین الصحیحین میں،
اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے جلد اول صفحہ 222 پر، اور کرمانی نے شرح صحیح بخاری میں، نودی نے شرح صحیح مسلم میں، ابن حجر نے سوائق مورخہ میں، اور قاضی ابو علی، قاضی روز بہان، قاضی ایاز اور امام غزالی، قطب الدین شافعی، احم محمد ابن عبد الکریم شہرستانی، ابن اسیر جزری، حافظ ابو نعیم اصفہانی، سبت ابن جوزی، عرض کے بالعموم آپ کے علماء نے اس المناک واقعے کی تصدیق کی ہے۔ حجت الوداع سے واپسی کے بعد رسول اللہ بیمار ہوئے، اصحاب کی ایک جماعت عیادت کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس دوات اور سادہ کاغذ لے آؤ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ امام غزالی نے سر العالمین نخالہ چہارم میں لکھا کہ جس سے سبت ابن جوزی نے بھی تذکرہ کے صفحے 36 میں نقل کیا ہے کہ آپ کے بعد دوسرے علماء نے بھی اس طرح کی روایت کی ہے۔ فرمایا دوات اور ایک سادہ کاغذ لے آؤ، یعنی تاکہ تم سے امر خلافت کا اشکال دفع کر دوں، یہ بتا دوں کہ میرے بعد اس خلافت کا مستحق کون ہے، یا یہ کہ تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں جس سے تم لوگ میرے بعد اس معاملے میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ بس عمر نے کہا اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ در حقیقت یہ ہذیان بک رہا ہے، معاذ اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ اصحاب کا مجمع دو گروہوں میں بٹ گیا، کچھ عمر کی طرف ہو گئے اور ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور کچھ لوگ رسول اللہ کے حامی رہے، یہاں تک کہ آپس میں قدر تکی اور شور و غوغا ہوا۔ حضرت نے غصے میں بھر کر فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کیونکہ میرے پاس لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ یہ وہ پہلا فتنہ و فساد تھا جو پیغمبر کی 23 سال کی جان کا محنتوں کے بعد مسلمانوں کے درمیان خود حضرت کے سامنے رونما ہوا، اور اس فتنہ و گروہ بندی کے باعث خلیفہ عمر تھے جنہوں نے اپنی باتوں سے نفاق و اختلاف کا بیج بویا اور دو پارٹیاں قائم کر دی، یہاں تک کہ آج کی رات بھی ہم اور آپ اسلامی بھائیوں کا دو گروہ میں بانٹ کے ایک دوسرے کے مقابل میں لا کھڑا کیا۔ آپ جیسے مہذب اور بااخلاق آدمی سے قبلہ صاحب ایسی جرات اور جسارت کی امید نہیں تھی کہ خلیفے کی ایسی بزرگ ہستی پر ایسا الزام لگائیے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ شیخ صاحب، محبت و عداوت کو الگ رکھ کے، بدگمانی سے ہٹ کے ذرا انصاف سے بتائیے۔ آپ کے انکار کے جواب میں آپ ہی کی کتابوں سے جو تاریخی واقعات نقل کر کے میں نے جرت و جسارت کی، یا خلیفہ عمر نے خاتم الانبیاء کی خدمت میں باعظمت میں انتہائی درجے کی گستاخی کی، علاوہ وصیت سے روکنے، فتنہ و فساد پیدا کرنے، بیماری کی حالت میں رسول کی ایسی بلند شخصیت کے سرانے، شور و ہنگامہ برپا کر کے منہ کے اوپر گالی بھی دی اور کہا یہ شخص اذیان یعنی پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس موقع کی مناسبت سے عرب کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میری آنکھوں کا تنکا ڈھونڈتے اور میری آنکھوں کا شہتر نظر آتا ہے، مطلب یہ کہ میرے چھوٹے چھوٹے عیوب کی ناک میں رہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑے بڑے عیوب کو نہیں دیکھتے۔ آیا خدا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ حضرت کا ذکر ہمیشہ احترام کے ساتھ کرنا چاہیے، رسول اللہ یا خاتم النبیین کا کہنا چاہیے، یعنی حضرت کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ رسول اللہ۔ لیکن اس موقع پر عمر نے بغیر ادب و فرمان الہی کا لحاظ کیے ہوئے نام کے ساتھ بھی نہیں بلکہ یہ شخص کہہ کے حضرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ تو کہیے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حجر کے معنی زیان کے ہیں جسے بے ادبی اور جسارت کا شبہ کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں قبلہ صاحب اس سلسلے میں؟ تمام اہل لغت
اور تفسیر اور بالخصوص آپ کے اکابر علماء جیسے ابن اسیر جزری جامع الاصول میں اور ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں اور صاحبان سیاح وغیرہ کہتے ہیں کہ ہذیان کے معنی میں ہے محترم انسان کا تعجب و عناد کا لباس اتار دینا چاہیے تاکہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آئے۔ جس پیغمبر کے حق میں قرآن مجید ہدایت دے رہا ہے ان کو رسول اللہ اور خاتم النبیین کو اگر کوئی شخص رزل حضر کہہ کے آمدن ان بزرگوار کی شان میں قدر گھٹائے، کہے کہ شخص زیان بک رہا ہے، تو کیا اس نے بے ادب اور حکم قرآن کے خلاف بات نہیں کی؟ اور جس رسول کی نبوت و عصمت تا دم مرگ زائل نہیں ہوتی، بالخصوص اس موقع پر جبکہ قوم کی ہدایت اور تبلیغ کی منزل ہو، اگر کوئی شخص اس کی طرف عصیان گوئی کی نسبت دے تو یہ اس کی عدم معرفت اور حضرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل ہے۔ قبلہ صاحب کیا کہیے اس سلسلے میں کہ کیا مقام خلافت کے مقابلے میں ایسا الزام مناسب ہے کہ وہ معرفت اور مرتبہ رسالت پر ایمان نہ رکھتے تھے؟ دیکھیے حضور، جو سلسلہ آپ کا کلام رہا ہے اس مباحث میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، کہیے کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ اول جناب علی جس وقت یہ سنا کہ رسول اللہ کی طرف ہجران کی نسبت دی گئی کیونکہ متاثر نہیں ہوئے، حالانکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضرت کا رود و دشنام دینے اور ہجران سے منسوب کرنے والے سے بے عزداری اختیار کریں، لیکن جس وقت ایک معمولی آدمی کے لیے جس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی ایک فرض ہے اور بات کو چند اشخاص کے بل پر مسند خلافت تک پہنچ گیا، اس قسم کا اشارہ کیا تو آپ کو ناگوار درحالی کے یہ خیالات صرف میرے ہی نہیں تھے بلکہ ہر صاحب علم اور معقول انسان ان واقعے کو سننے کے بعد فطری طور پر یہی سوچتا ہے کہ ایک مومن شخص کیا رسول کی طرف ایسی نسبت دے گا، لہذا ظاہر ہے کہ خوش عقیدہ پاک نفس مسلمان کے جذبات کیا ہوں گے۔ علماء عامہ کا اعتراف کہ لفظ ہذیان کہنے والے کو معرفت رسول نہ تھی، چنانچہ آپ کے منصف اور با فہم علماء جیسے قاضی ایاز شافعی نے کتاب الشفا میں، کرمانی نے شرح صحیح بخاری میں اور نودی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ ایسی بات کہنے والا چاہے جو بھی تھا وہ قطعاً رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حضرت کی منزل اور مرتبے کو پہچاننے سے عاجز تھا، اس لیے کہ ارباب مذاہب کے نزدیک ثابت ہے کہ انبیاء اعظام ارشاد و ہدایت خلق کی منزل میں عالم غیب سے اتصال رکھتے ہیں، اور تندرستی کا زمانہ ہو یا بیماری کا حالت بہرحال ان کے احکام کی تعمیل واجب ہے۔ بس حضرت کی مخالفت بالخصوص جسارت و دشنام کلمہ ہذیان کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو رسول کی معرفت حاصل ہی نہیں تھی۔ دوسرے، آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے فتنہ اور نفاق پیدا کرنے کا الزام کیوں لگایا، تو یہ بات بھی میری ہی جانب سے نہیں ہے بلکہ آپ کے انصاف پسند علماء نے اس کی تصدیق کی۔ عالم جلیل حسین مبدی شرح دیوان میں کہتے ہیں کہ پہلا فتنہ جو اسلام کے اندر برپا ہوا وہ مرض الموت میں خود رسول اللہ کے روبرو ہوا، جبکہ حضرت نے وصیت کرنا چاہا، عمر مانے ہوئے، نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں فتنہ و فساد، فرقہ بندی اور مذہبی اختلاف پیدا ہوا۔ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے مقدمہ چہارم میں کہتے ہیں کہ پہلی مخالفت جو اسلام کے اندر واقع ہوئی رسول اللہ کے حکم سے وصیت لکھنے کے لیے دوات اور کاغذ نہ لانے سے عمر کا معنی کرنا تھا۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے بھی یہی لکھا، اگر خلیفہ عمر نے یہ الفاظ کہے ہوں تو آپ شیخ صاحب کہیں، جبکہ ابن ابی الحدید نے بھی یہی کہا، تو اگر خلیفہ عمر نے ایسا کہا تو آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ قبلہ صاحب، اگر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہوں تو میں اس میں کوئی بے ادبی نہیں سمجھتا، بلکہ ایسے امور انسان کے جسمانی عوارض میں سے ہیں۔ جس وقت کسی شخص پر مرض کا غلبہ ہوتا ہے
تو وہ بے تک جملے بولنے لگتا ہے جن کو ہذیان سے تعبیر کرتے ہیں، اور جسم کے ان فطری کیفیات میں پیغمبر اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا۔ حافظ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبوت کی خاص صفت عصمت بھی ہے، جو نبی سے مرتے دم تک سلب نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب کہ ارشاد اور ہدایت قلب کی منزل میں ہو، اور فرمائے کہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ پس چونکہ حضرت مقام ارشاد ہدایت میں تھے، لہذا خطان باعصمت اور حق سے متصل تھے۔ اگر آپ آئے شریفہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، وآئے مبارکہ وما آتکم الرسول فخذوہ وآیات وطی اللہ رسول، پیغمبر اپنی خواہش نفس سے بولتے نہیں، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف خدا کی وحی ہوتی ہے، اور تم کو رسول جس چیز کی ہدایت کرے اس کو اختیار کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، تو خود ہی حقیقت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ معلوم ہو جائے گا کہ دوات اور کاغذ لانے والے لانے سے روکنا حضرت کو امت کی ہدایت کے لیے وصیت لکھنے سے مانے ہونا در حقیقت خدا کی مخالفت ہے۔ طے شدہ چیز ہے کہ لفظ ہذیان کھلی ہوئی گالی جو اس کے ساتھ رذل کہہ کے اشارہ کیا اور بھی سخت توہین ہے۔ حضرات انصاف سے بتائیے کہ اس جلسے میں کوئی شخص اپنی طرف سے اشارہ کر کے کہے کہ یہ شخص ہذیان بکتا ہے تو آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ حالانکہ ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں، ہذیان بھی بک سکتے ہیں۔ آیا آپ اس کلام کو ادب و احترام کی کوئی قسم سمجھے یا بے ادبی، توہین و گستاخی؟ اگر یہ گفتگو ادب و احترام کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گا کہ خاتم النبیین کی شان میں اور زیادہ اہانت و جسارت کی بات ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا کی خدمت میں ایسی توہین آمیز بات کہنے والے سے بیزاری اختیار کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، جبکہ خدا تعالی نے قرآن مجید میں حضرت کا صاف طور سے رسول اور خاتم النبیین کہا ہے۔ اگر جانبداری اور تعصب کو الگ رکھنے آپ کی عقل و حق شناسی ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو حضرت کو رسول اللہ کو خاتم النبیین کہنے کی عوض یہ کہے کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے؟ دیکھیے قبلہ وغیرہ فرض کیجئے کہ ہم غلطی کے قابل بھی ہو جائیں، تو چونکہ یہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اجتہاد کیا تھا، لہذا قطعاً بری ذمہ قابل درگزر ہیں۔ شیخ صاحب، اول تو آپ نے یہ بے محل بات کہی کہ چونکہ خلیفہ رسول تھے لہذا اجتہاد کیا، کیونکہ جس روز عمر نے یہ الفاظ کہے اس روز وہ خلیفہ نہیں تھے، بلکہ شاید خلافت کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وفات رسول کے بعد جیسے کہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہنگامی طور پر چند لوگوں نے جلد بازی کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا اور بات کو پھر جبر و تشدد، قتل و اہانت اور دروازے میں آگ لگانے کے ذرائع دوسروں کو قابو میں لائے۔ پھر 2-3 ماہ کے بعد اپنے مرنے کے وقت ابو بکر نے عمر کو خلافت کی گدی سونپ دی۔ دوسرے، آپ کا فرمانا بھی بہت تعجب خیز ہے، اجتہاد کیا۔ کیا آپ نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ نص اور صریح حکم کے مقابلے میں اجتہاد کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی خطا ہے جو معافی اور درگزر کے قابل نہیں ہے؟ تیسرے، آپ نے فرمایا کہ دین و شریعت کی حفاظت کے لیے ایسا کیا۔ آپ جیسے علماء ایسی غلط بات سن کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے عدل و انصاف پر تعصب کس طرح سے غالب آ گیا ہے۔ جناب محترم، دین و شریعت کی حفاظت رسول خدا کے ذمے تھی یا عمر خطاب کی؟ بتائیے۔ آپ کی عقل قبول کرتی ہے کہ رسول اللہ کو تو اس قید کے باوجود اس تحریر کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، یہ پتہ نہ ہو کہ امت کے لیے وصیت نامہ لکھنا دین و شریعت کے خلاف ہے، لیکن عمر ابن خطاب کو معلوم ہو اور وہ حفاظت دین و شریعت کے لیے حضرت کی وصیت سے روک دیں۔
آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ضروریات دین میں خطا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور ہرگز اس عزم و چشم پوشی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے دین کے حالات و کیفیات سے اندازہ لگایا تھا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لکھیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اور فتنہ برپا ہوگا، لہذا عذر و خیر خواہی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے دوات اور کاغذ نہیں لانے دیا۔ اور کرتے ہیں آپ اس سلسلے میں شیخ صاحب، جو کچھ آپ نے فرمایا عذر گناہ بدتر از گناہ اسی کو کہتے ہیں۔ مجھ کو یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے ایک استاد جامع منخول الحاج شیخ محمد علی تھے، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک غلطی کو نبھانے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کے بجائے 100 غلطیاں ہو جائے۔ بعینیہ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ آپ خلیفہ کی طرف سے خواہ جو دفاع کر رہے ہیں وہ ایک خطا اور حج غلطی کو بہت سی غلطیوں کا مجموعہ بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ مرتبہ عصمت یعنی خطا سے محفوظ ہونے اور عالم غیب سے اتصال کے باوجود امت کے ارشاد و ہدایت کے موقع پر خیر اصلاح اور فتنہ و فساد کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتے تھے، لہذا خلیفہ عمر نے حضرت کی خیر خواہی اور رہنمائی کی، پیغمبر اکرم کی رہنمائی کی۔ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آیت نشان 36 سورہ احزاب پر تھوڑا غور کیجیے گا تو ارشاد واضح ملے گا آپ کو کہ جب خدا و رسول کسی کام کا حکم دیں تو کسی مرد یا عورت کو اس میں اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی دخل حاصل نہیں، یعنی اپنے قول و فعل سے حضرت کو روکنے یا اختلاف رائے کا حق نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ اور رسول کو نافرمانی کرے وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، تو یقیناً اپنے الفاظ واپس لیجئے گا۔ خلیفہ عمر کے اس عمل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، حضرت کے حکم سے سرتابی، وصیت سے روکنا، لفظ ہذیان کے ذریعے گستاخی کرنا تشنیع فعل تھا، اور اس نے پیغمبر کو اتنا متاثر کیا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکل جانے کا حکم دیا۔ قبلہ صاحب، خلیفہ کی نیک نیتی تو ان کے آخری جملے سے ظاہر ہے۔ کیا کہا ہمارے خلیفہ نے کہ حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ، یعنی خدا کی کتاب قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو رسول خدا کے نوشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب خدا کی بات ہو رہی ہے۔ جی شیخ صاحب، اتفاق سے خود یہی جملے ان کی عدم معرفت اور قرآن مجید پر توجہ نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، یا پھر عمدن رسول اللہ کو رنج پہنچانا ہے، اس عمل سے روکنا۔ جی آپ غور کریں، جو ان لوگوں کے جذبات کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن مجید کی پوری معرفت ہوتی تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ جملہ امور میں قرآن تنہا کفایت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اکتا کتاب محکم ہے جو مجمل اور مختصر ہے۔ اس نے کلیات احکام تو بیان کر دیے، لیکن ان کے جزیات کو شارح اور مفسر کی توضیح پر چھوڑ دیا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک معمولی انسان بغیر فیضان الہی اور بیان عالم ربانی کے اس جامع قرآن سے پورا فائدہ اٹھائے۔ علاوہ ان باتوں کے اگر تنہا قرآن امت کے امور میں کافی ہوتا تو یہ آیت کیوں نازل ہوتی کہ یعنی رسول اللہ جس چیز کی ہدایت کرے اس کو اختیار کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نشان 85۔ تو یہ ارشاد نہیں ہے کہ یعنی اگر رسول صاحبان جی ایک منٹ قبلہ صاحب، میں اس آیت کے کیا کہا آپ نے؟ کون سا سورہ؟ سورہ نساء۔ جی بسم اللہ۔ یہ سورہ نساء آیت نشان 85۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یعنی اگر رسول اور صاحبان حکم رسول کے بعد پیشوان اسلام کی طرف رجوع کرتے تو یقیناً جو اہل معرفت ہے وہ صحیح تدبیر معلوم کر لیتے، اور ثابت ہوا کہ قرآن مجید تنہا مفید طلب نہیں ہے جب تک شارحین قرآن یعنی محمد وآل محمد کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ فریقین کی متواتر حدیث میں
جس کے چند اسناد گزشتہ شبوں میں پیش کر چکا ہوں۔ وارد ہے کہ خاتم الانبیاء بار بار یہاں تک وفات کے وقت بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے عطرت، میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ضرور نجات پاؤ گے اور کبھی ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ صاحبان عقل و فہم و فراست سے تعجب ہے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، خدا کی طرف سے وہی کہتے ہیں جو ان پر خدا کی طرف سے وہی کی جاتی ہے، تو تنہا قرآن کافی نہ سمجھے، اس کو اپنی عطرت طاہرہ سے وابستہ کرتے ہوئے صاف صاف فرمائیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں سے تمسک رکھو۔ چنانچہ پچھلی راتوں میں اور اسناد کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، خود آپ کے بڑے بڑے علماء جیسے سیوطی وغیرہ نے درج کیا ہے کہ اہل ذکر سے رسول اللہ کے اہل بیت مراد ہے اور عدیل قرآن ہے۔ آپ ہماری باتوں کو بدگمانی کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور یہ نہ سمجھے کہ صرف ہمیں ان چیزوں کی گرفت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اکابر علماء بھی محل انصاف میں خلیفہ عمر کے اس قول پر مضحکہ کرتے ہیں، جیسے قطب الدین شیرازی کا اعتراض عمر ابن خطاب پر۔ آپ کے اکابر علماء میں سے ہے قطب الدین شافعی، کشف الغیوب میں کہتے ہیں کہ یہ امر مسلم ہے کہ بغیر رہنما کے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم کو خلیفہ عمر کے اس قول پر تعجب ہے کیونکہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، لہذا ہم کسی رہنما کی احتیاط نہیں رکھتے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے چونکہ ہمارے پاس جبکہ کتابیں موجود ہے تو ہم کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات ناقابل قبول ہے اور بالکل غلط ہے۔ تو جو شخص طبی کتابوں سے مطلب محل نہ کر سکے اس کو قطعی طور پر کسی ہوشیار طبیب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی صورت قرآن مجید کی ہے۔ جو شخص اپنی عقل کے ذریعے اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے اس کو مجبوراً ان ہستیوں کی طرف جھکنا پڑے گا جو عالم قرآن ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ سورہ نساء کی 83ویں آیت ہے کہ اگر یہ لوگ رسول اور صاحبان امر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو لوگ اہل معرفت ہے وہ صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ حقیقی کتاب تو اہل علم کے سینے میں، جیسا کہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی 30ویں، یعنی بلکہ یہ قرآن وہ روشن آیتیں ہیں جو لوگوں کے سینوں میں ہے، من جانب خدا علم دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یعنی میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہوں اور یہ قرآن خاموش کتاب ہے، یعنی کتاب صامت ہے۔ بس خلیفہ کے اول و آخر دونوں حصے ناقابل اعتبار ہے اور علم و عمل اور انصاف رکھنے کے نزدیک لائق نفرت ہے۔ آپ بھی تصدیق کیجئے، انہوں نے رسول اللہ پر بہت بڑا الزام کیا جو وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب آپ غور کریں کہ رہا آپ کا بار بار یہ فرمانا کہ لوگوں نے ابو بکر و عمر کو وصیت کرنے سے نہیں روکا، یہ درست ہے اور یہی چیز انتہائی حیرت و تعجب کا باعث ہے، جس کو آپ کے محدثین و مورخین نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا۔ خلیفہ ابو بکر نے اپنے مرنے کے وقت عثمان ابن عفان سے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو لکھ لو، یہ لوگوں کی طرف میرا وصیت نامہ ہے۔ چنانچہ جو کچھ ابو بکر نے کہا انہوں نے لکھ دیا۔ خلیفہ عمر وغیرہ وہاں موجود تھے، کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، اس وقت ان کی وصیت کو قبول کیا۔ بالخصوص عمر نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو ابو بکر کے وصیت نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کیا، کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لیکن خاتم الانبیاء کو اسی بہانے سے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے وصیت نہ لکھنے دی۔ اگر اس سازش کے آگے سر نیاز خم کرنے سے ہم کو کوئی دلیل مانے نہ ہو تو صرف یہی توہین جسارت رسول اللہ کے دشنام دینا اور اس وصیت سے منع کرنا جو امت کے لیے ہدایت اور ضلالت و گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر عالم و عاقل
اور نقطہ رس مصنف کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ اس روز کی یہ کارروائی کسی دلیل و برہان کی بنیاد پر نہ تھی، بلکہ محض دھاندلی اور ہنگامہ سازی اور سیاسی چالاکی تھی۔ دیکھیں، ابن عباس گریہ کرنے میں حق بجانب تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کے خون کے آنسوؤں سے رونا چاہیے۔ خاتم المرسلین کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وصیت کر کے امت کے لیے دستور عمل معین کرے۔ زندگی کے آخری لمحوں میں حضرت کو توہین و دشنام کے ذریعے تبلیغ رسالت کا عوض دیا۔ اگر وصیت کا موقع دے دیا ہوتا تو یقیناً امر خلافت بالکل واضح ہو جاتا، حضرت کے پچھلے ارشادات کی تائید ہو جاتی، لیکن سیاسی داؤ پیچ جاننے والے بغاوت کر کے صد راہ بن گئے۔ دیکھیے قبلہ کا بھائی، یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کے بارے میں بھی کچھ فرمانا چاہتے تھے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو آپ کے ذہن کے اختراع ہے۔ شیخ صاحب، مطلب بالکل ظاہر ہے کہ وقت وفات تک دین کے احکام و قواعد میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی تھی امت کی ہدایت کے لیے۔ اس کو یاد دہانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ آیت اکمال دین نازل ہو چکی تھی۔ البتہ خلافت کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت نے 30 سال کی مدت میں اس کے لیے جو کچھ فرمایا تھا، چاہتے تھے کہ اس کی تائید میں مزید وضاحت فرما دے۔ چنانچہ میں عرض کر چکا کہ امام غزالی نے سر العالمین کے مقالہ چہلم میں نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ دوات کاغذ لے آؤ تاکہ تم سے امر خلافت کا اشکال دور کر دوں اور اپنے بات کے لیے اس کے مستحق کی یاد دہانی کراؤں۔ پھر جملہ لن تزالوا بعدی، یعنی میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، ثابت کرتا ہے کہ وصیت کا موضوع ہدایت امت تھا۔ ترخ ہدایت میں سوائے امر خلافت و امامت کے کسی چیز کی تاکید باقی نہ تھی۔ اس کے علاوہ ہم کو اصرار بھی نہیں ہے کہ حضرت خلافت و امامت کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا خطاً چاہتے ہیں کہ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی چیز تحریر کر دیں تاکہ خلافت و گمراہی نہ پہلے نہ بعد میں، پھر کیوں ممانعت کی؟ فرض کر لیا جائے کہ ممانعت ہی مناسب تھی تو کیا اس کے لیے فحش دشنام اور اہانت بھی ضروری تھی؟ صاف فرمائیے گا کہ سلسلہ کلام ذرا طولانی ہو گیا، لیکن یہ میرے اختیار سے نہیں تھا بلکہ درد دل کا ایک مختصر سا نمونہ تھا جو آپ کی توجہ کے لیے بے ساختہ زبان پر آ گیا۔ بس ان مقدمات سے معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام رسول خدا کے وصی تھے، اور باوجود یہ کہ حضرت بارہا ہدایت جاری فرما چکے تھے، لیکن آخری منزل پر تکمیل وصیت کے لیے چاہا کہ یہ حقائق تحریر کر کے امت کی ذمہ داری کو پختہ فرما دے۔ سیاسی بازیگر سمجھ رہے تھے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں، لہذا شور غوغا اور اہانت کر کے روک دیا۔